السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹس باکس میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں اور لے کر آئے سنڈے کمنٹ باکس نمبر 14۔ اس میں آپ کے وہی سوالات، وہی ہمارے جوابات جو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے سوال بنت آدم کا، جو کہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے بھول سے اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی یہ پڑھ لے اور سجدے سے اٹھ جائے اور پھر بعد میں یاد آئے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جواب سنیے گا کہ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں کے سجدوں میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ لہذا سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے جو سجدے کی تسبیح ہے اس کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ لی تو ایسی صورت میں یاد آنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سجدے میں جو تسبیحات کہی جاتی ہیں ان تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے یا سنت کے آگے پیچھے ہو جانے سے نماز میں کسی طرح کی ایسی خرابی نہیں آتی جس سے سجدہ سہو واجب ہو، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن سجدہ سہو کر لیا تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید میری اس غلطی پر مجھ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، اور وہ آخری نماز میں سجدہ سہو کر لے تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ سہو حقیقت میں نہیں ہوا، لیکن کوئی بھول نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ دل میں احساس تھا کہ شاید غلطی ہو گئی ہو اور سجدہ سہو واجب ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا، تو ایسی صورت میں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جی، یہ دوسرا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ جی معلوم کیجئے۔ مفتی صاحب، میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی اچھا ہونے سے پہلے برا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ ہمیشہ برا ہوتا ہی ہے میرے ساتھ۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، پھر میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، گھر والوں کے ساتھ رہتی ہوں تو رہنے کے لیے چھت ہے اور کھانے کے لیے کھانا ہے، کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہے، بنا جاب کے بھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ سیٹل ہو پاؤں، عمر بیت رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئی ہوں۔ یہ جو بھی بہن ہے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، خوشیوں اور دکھوں کا یہاں ساتھ ہے، لیکن اللہ کی ذات سے کسی بھی ایمان والے بندے اور بندی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے گا، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا، رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، ہمارے مقدر کا رزق ہمیں مل کر رہے گا، چاہے وہ سمندر کی تہ میں 2 پتھروں کے درمیان ہی وہ ہمارا رزق کیوں نہ موجود ہو، اگر وہ ہمارے مقدر کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم تک پہنچا دے گا، اور ہماری موت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہمیں اپنی مقدر کا رزق نہ مل جائے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، راستے نکالے گا، جاب بھی آ جائے گی۔ اور رہی یہ بات کہ کوئی رشتہ نہیں مل رہا، انشاءاللہ رشتہ بھی مل جائے گا، بس یہ ہے آپ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیے، اور یقین میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔
یہ مولانا قاسم نفیس صاحب ہے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ کرنا تھا کہ ایک صاحب نے لون پر تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے لیے ہیں، جس کو سمبو بھی کہتے ہیں، وہ خاتون کو ہی ملتے ہیں، تو اس پیسے سے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بریانی بیچ رہے ہیں، تو ہمارا اپنے پیسوں سے ان سے بریانی خریدنا درست ہے؟ ان سے خرید کر ہم کھا سکتے ہیں، جائز ہے؟ یہ بتلا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، ان کا جو سوال ہے کہ یہ کسی ایسے بریانی والے کے ٹھیل سے بریانی لے رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو یہ یقین ہے کہ اس بندے نے اپنا جو بریانی کا ٹھیل جو لگا رکھی ہے وہ بینک سے سودی قرض لون لے کر یہ شروع کر رکھا ہے، تو بینک سے قرض یا سودی لین دین کرنا یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور بیاج کے کھانے والے، لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور سود کی حرمت اس معنی کر زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی گناہ کے بارے میں وہ بات نہیں فرمائی جو بیاج اور سود کے بارے میں فرمائی۔ فرمایا کہ جو بیاج اور سود کا ایک روپیہ بھی لیتا ہے اور کھاتا ہے، گویا کہ وہ 70 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، لہذا بلا ضرورت سودی لین دین یا بینک سے لون لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی لے لیتا ہے اور پھر اس سے کاروبار کرتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کی آمدنی حرام کی ہے، حلال اور حرام کی وہ امتیاز نہیں کرتا ہے، آپ اس کی دکان سے کوئی سودا لیتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ بریانی اس سے لے کر کھاتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کی آمدنی حرام کی ہے، آپ ان کے یہاں پر مکینک بن کے کوئی کام کر رہے ہیں، یا ٹیچر بن کے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں ان کے ہاں، یا کچھ اور کر رہے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ آپ کا محنتانہ، آپ کی مزدوری اور آپ کی اجرت دے رہا ہے، تو وہ آپ کی اجرت، آپ کا محنتانہ اور آپ کی مزدوری آپ کے لیے حلال ہوگی۔ یہ ہیں مولانا مجاہد الاسلام، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، امید ہے مفتی صاحب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بعافیت ہوں۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نوئیڈا میں ہم ایک فلیٹ میں رہتے ہیں جو کہ رینٹ پر ہے، اور یہ پوری عمارت 6 منزلہ کی ہے، اور ہر فلور پر 4 فلیٹ بنے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک فلیٹ میں مالک خود رہتا ہے اور کچھ فروخت کر دیے ہیں اور باقی کا کرایہ آ رہا ہے۔ تو عمارت کے مالک کا مسئلہ یہ ہے جو پیسے کرائے کے آتے ہیں کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ احقر محمد مجاہد الاسلام۔ جی، وہ مکانات یا وہ فلیٹ یا وہ دکانیں جن کو مالک مکان نے رینٹ پر اٹھا رکھا ہے اور اس کی آمدنی ہوتی ہے، کرائے کی رقم آتی ہے، اگر وہ کرائے کی رقم خرچ ہو جاتی ہے روزانہ کی ضروریات میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کرائے اور رینٹ کی رقم آ کر جمع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ جو رینٹ کے پیسے، کرائے کے پیسے ہیں، یہ بھی نصاب میں شامل ہو کر ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ ثنا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے آپ کا نمبر شمع ملک جی نے دیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے پاس 1 تولہ یعنی 10 گرام سونا ہے اور 200 گرام چاندی ہے، تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اور جو میرے والد کام کرتے ہیں اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے، وہ بینک لون اور کمیٹی کے قسط دیتے ہیں، پلیز جواب دیجیے گا۔ یہ ہے کہ اگر والد نے جو سونا یا چاندی بیٹی کے لیے بنایا ہے اور بیٹی کا ہی اس کو مالک بنا دیا ہے، اور یہ نیت ہے کہ بیٹی کی رخصتی میں یہ سونا یہ چاندی اس کو دے دوں گا، اسی کی ملکیت ہے، تو اور بیٹی بالغ بھی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں باپ اگرچہ مقروض ہیں، ان پر بینک کا لون بھی ہے، ان کو کمیٹی کی قسطیں بھی بھرنی ہیں، لیکن چونکہ وہ سونا اور چاندی آپ ہی کی ملکیت میں شمار ہوگی، لہذا ایسی صورت میں آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ چیز
निसाब को पहुँच रही हैं और यकीनन 1 तोला सोना और 200 ग्राम चांदी निसाब ज़कात को पहुँच चुकी हैं और इन पर साल गुजर गया है, तो आपको जो है ज़कात देनी है। अब ये कह रही हैं कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो इतने पैसे होते भी नहीं हैं, ये कहाँ से दूँ, क्योंकि चांदी और सोने को दोनों को मिलाकर 63,325 या 425 रुपये हैं। अब इसके हिसाब से ज़कात है या नहीं और कितनी है? 63,425 रुपये में जो ज़कात निकलेगी वो 1585 रुपये ज़कात निकलेगी। लिहाजा 1585 रुपये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप किस्तों के साथ अदा कर सकते हैं। आप कैसे अदा करेंगे? रोज़ाना आपको जो मिलते हैं या कभी कभी आपके पास जो पैसे आ जाते हैं जिससे आप सूट वग़ैरह अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को लेकर आती हैं, इसी तरीक़े से ज़कात की अदायगी के लिए आप वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ना लेकर आइएगा, बल्कि उन ज़रूरियात के लिए आपने जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं उन पैसों को आप थोड़े थोड़े करके किस्तवार और थोड़े थोड़े अदा कर दें, आपकी ज़कात हो जाएगी। और कुल 1583 रुपये हैं, मैं समझता हूँ 1-2 महीने में आप अदा कर देंगी और ये इस तरीक़े से बहुत आसान है। ये फ़ातिमा सैफ़ी हैं, इनका जो है सवाल है ऑडियो में है, क्या है उसको सुनते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। और मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था कि अगर हमारे बैंक में पैसे हों तो उस पर भी ज़कात होती है? हाँ, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हैं तो ऐसी सूरत में जब हिसाब लगाएंगे तो अपने पास मौजूद गोल्ड सिल्वर की मालियत को लिख ले, अपने पास जो भी कैश है उसको लिख ले, आपने किसी को अमानतन कुछ पैसे दिए उसको भी लिख ले, आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं उसको भी लिख ले, आपके पास दूसरे मुल्क की करेंसी है उसको लिख ले, और आपकी कोई कमेटी डली है जो कि आपको नहीं मिली लेकिन आप उस कमेटी में जितनी रकम भर चुके उन सब को लिख लें और उन सब को जोड़ लें और फिर जितना आप पर कर्ज़ है उसको उससे घटा दें और जितनी रकम बचे फिर उसके बाद उतनी रकम पर ज़कात दी जाएगी। बहरहाल ये है कि अकाउंट में, बैंक में अकाउंट है और उसमें पैसे हैं, जमा हैं, तो ऐसी सूरत में जो पैसे अपने हैं, जो इंटरेस्ट और सूद के हैं वो नहीं, उनको हटाकर जो पैसे अपने हैं उन पैसों पर भी ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है। जी वसीम माफ़ात हैं, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही हैं अपनी दादी को सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं, वो मुस्तहिक़ है? दादी को सदक़े फ़ित्र नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि सदक़े फ़ित्र और ज़कात की अदायगी के लिए ये शर्त है कि जिसको हम दे रहे हैं ना तो उससे हमारा पैदाइश और खून का रिश्ता हो, पैदाइशी रिश्ता हो, ना वो हमसे पैदा हो, नहीं, यानी हम जिनसे पैदा उनको नहीं दे सकते और जो हमसे पैदा है उनको नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा माँ बाप को नहीं दे सकते, माँ बाप के वास्ते से दादा दादी को नहीं दे सकते, माँ के वास्ते से नाना नानी को नहीं दे सकते, और जो हमसे पैदा हैं बेटे बेटी को नहीं दे सकते। इसी तरीके से बेटे के वास्ते से पोते पोती को नहीं दे सकते, बेटी के वास्ते से नवासे नवासी को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता शक्ल ये है कि दामाद, अगर आप के शौहर आपकी दादी जान को अपने सदक़े फ़ित्र दें तो दे सकते हैं, यानी दामाद अपनी सास को सदक़े फ़ित्र या ज़कात दे सकता है। और ऐसी कंडीशन में दामाद जो है पूरी फैमिली के जितना भी फ़ितरा बनता है उस फ़ितरे को अपनी सास को दे देगा तो फ़ितरा सब की तरफ से अदा हो जाएगा। ये नाजिया सैफ़ी हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या ईद के कपड़े ईद से पहले जुमे को पहनना चाहिए फिर वही कपड़े ईद पर पहनना चाहिए? ये बात सब लेडीज़ बोलती हैं, क्या ये सही है? देखिएगा, ईद के कपड़े अगर आपके पास आपने बनवाए हैं तो उसका जुमे में पहनना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता उस वक्त पहने जाएं कि उससे पहले अल्लाह के हुजूर में
उस कपड़े के मिल जाने की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा हो जाए। तो नए कपड़े पहनकर कुछ ना कुछ इबादत कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जुमे को पहनना चाहिए फिर वही कपड़े जो है ईद की नमाज में पहनना चाहिए। ये कोई शरई हुक्म नहीं है। और नाजिया सैफ़ी हैं, ये कह रही हैं और सफ़र में जो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं क्या उसमें वित्र भी पढ़ेंगे? जी हाँ, इशा की नमाज में कुल 17 रकात हैं, लेकिन अगर आप सफ़र में हैं और सफ़र भी आपका सफ़र शरई है, यानी 80 किलोमीटर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही हो, और आपने अपनी मंजिल और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर 15 दिन से कम कम की ठहरने की नीयत कर रखी है, तो ऐसी सूरत में आपके पाऊ पर फ़र्ज़ नमाज़ों में क़स्र करना है, यानी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना है, ज़ोहर 2 रकात, असर 2 रकात, इशा 2 रकात। अलबत्ता फ़जर और मग़रिब में वही पढ़ी जाएंगी। इसकी फ़र्ज़ की मिक़दार में, फ़र्ज़ की रकात में कोई कंसेशन, कोई क़स्र नहीं होगा। फ़जर जिस तरीक़े से मकाम पर 2 पढ़े जाते हैं, ऐसी ही हालत सफ़र में भी 2 ही पढ़े जाते हैं। मग़रिब जिस तरीक़े से मकाम पर 3 पढ़े जाते हैं, इसी तरीक़े से हालत सफ़र में भी 3 ही फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे। और इसी तरीक़े से वित्र जिस तरीक़े से मकाम पर रहते हुए 3 रकात पढ़े जाते हैं, इसी तरह हालत सफ़र में भी 3 ही रकात पढ़े जाएंगे। अलबत्ता आपका सफ़र 2 तरह का, एक सफ़र तो इज़्तिरारी होता है जिसमें ठहराव नहीं होता, जिसमें सुकून और इत्मीनान नहीं होता। उस सफ़र इज़्तिरारी में आपको फ़र्ज़ जो है हाफ़ हो जाएंगे, सुन्नत माफ़ हो जाएंगी और नफ़ल साफ़ हो जाएंगे। यानी आपको फ़र्ज़ क़स्र करना है, 4 रकात वाले 2 रकात पढ़ना है और नफ़ल और सुन्नत नहीं पढ़ना है। लेकिन आप अपने सफ़र इज़्तिरारी ना होकर बल्कि आप मंजिल पे पहुँच गए और आपका सफ़र क़रारी हो गया, सुकून और क़रार वाला सफ़र है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ़र्ज़ हाफ़ ही पढ़ना है, 4 रकात वाले 2 ही पढ़ना है। अलबत्ता नफ़ल उन फ़र्ज़ों के से पहले और बाद में जो सुन्नतें और जो नफ़ल हैं वो आप पढ़ लें, क्योंकि हश्र के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा, और नमाज़ों के फ़राइज़ में अगर कुछ कमी होगी तो अल्लाह ताला बंदे और बंदियों के फ़र्ज़ नमाज की कमी को इन्हीं नवाफिल और सुन्नन से पूरा करेगा, और वित्र जो है वो भी पूरे ही पढ़े जाएंगे। जी, ये बहन साफ़िया शेख हैं, इन्होंने कोई वीडियो ऑडियो भेजी है और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या इसको सुनना जायज़ है? क्या है, इसको सुनते हैं फिर उसके बाद बताएंगे। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शाफ़िई या रसूल अल्लाह बिउम्मी व अबी इलैका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या जी, ये जो है अल्फाज तो सही हैं, लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो लगा है वो गलत है, इसलिए इसको नहीं सुन सकते। इसी तरीके से इनका दूसरा सवाल है कि मुफ्ती साहब क्या इसमें इस जो वीडियो जो मैं आपको भेज रही हूँ, जो भी बातें बताई गई हैं वो सच हैं? क्या है वीडियो, सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमज़ान आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ का सामना करना है, दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा और हर कोई सोचने पर ये मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ खबर ना होगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस साल रमज़ान में ये दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे, वो चाहे कि उस साल अपने घर में 1 साल का राशन इकट्ठा जमा कर ले, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला रिस्क को दुनिया से उठा लेगा और ये रमज़ान का महीना हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगा और उसमें खूब सूरज ग्रहण लगा करेंगे और आसमान पर कोई नूर सा चमकता हुआ दिखाई देगा
اور ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو، اس کے بارے میں نے مستقل اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈالی ہے، بنائی ہے۔ اس میں جو بھی باتیں کہی ہیں، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، کنز العمال نامی کتاب ہے۔ اس میں اس حدیث کا ذکر ملتا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پہ بہت کلام کیا اور اس کو موضوع درجے کی حدیث بتایا ہے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہی مہینہ نہیں بلکہ اس سے پہلے اور مہینوں میں بھی بارشیں بھی ہوئیں، اولے بھی پڑے ہیں، اسی طرح زلزلے بھی آئے ہیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوئی ہیں۔ کیا وہ رمضان المبارک قیامت کا آخری رمضان ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں جو یہ کہا گیا کہ گھر پہ بیٹھ جانا، دروازے کھڑکیاں بند کر لینا، ایک آواز آئے گی اور جب وہ آواز آئے تو سجدے میں چلے جانا، سبحانہ سبوح قدوس پڑھنا، اور اسی طریقے سے 1 سال کا راشن جمع کر لینا، یہ جو ہے بالکل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث میں بڑا کلام کیا گیا ہے، اس لیے اس کو صحیح بھی نہ مانا جائے۔ یہ محمد صادق صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے، آڈیو میں ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے سوال تھوڑا حیا کے خلاف ہے، تو آپ سے درخواست ہے اس کا جواب آپ WhatsApp پہ ہی دے دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان روزے کی حالت میں فجر کی نماز کے بعد اگر صحبت کر لی جائے تو کیا اس پر کفارہ لازم ہوگا؟ اور اگر جیسے مجھے بالکل بھی پتہ نہیں ہے، غفلت میں ہے دماغ میرا، میں نے کبھی صحبت کی ہے یا نہیں کری، دماغ غفلت میں ہے، تو پکا نہیں پتہ کری یا نہیں کری، اور معلوم پڑا کہ میں رمضان کی حالت میں اگر بیوی صاحب مل جائے گی تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سے معلوم کرنا تھا، مجھے بالکل غفلت میں دماغ نہیں، بالکل میں نے کرایا نہیں کرا، جیسے آپ کو معلوم کرنا تھا کہ فجر کی اذان کے بعد اگر بیوی صاحب مل جائے روزے کی حالت میں تو کفارہ لازم ہوگا، بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ رہے ہیں صادق صاحب کہ حضرت یہ مسئلہ ذرا حیا کے خلاف ہے۔ نہیں، حیا کے خلاف نہیں، مسئلہ کوئی بھی حیا کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ حیا کے موافق ہوتا ہے کہ ہم مسئلے کو جانیں، اور مسئلے کے جاننے میں کوئی بھی حیا اور شرم نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس مسئلے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کی حالت میں سویا، آپ سوئے، اور سوتے ہوئے میں وہ خواب دیکھا اور صحبت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بیدار ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ احتلام ہوا تھا اور نہ ہی حقیقت تھی، بس خواب میں وہ بیوی سے صحبت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو ایسی کنڈیشن میں نہ غسل واجب ہوگا اور نہ ہی روزے میں کوئی فرق آئے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خواب دیکھا اور خواب میں بیوی سے صحبت کر رہے ہیں، لیکن بیدار ہونے کے بعد احتلام ہو چکا تھا اور غسل، تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ واقعی روزہ تھا، شوہر کا بھی روزہ تھا، بیوی کا بھی روزہ تھا، اور دونوں نے روزے کی نیت کی اور سحری بھی کھائی، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد دونوں بیڈ پر سو جاتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل وہ کر لیتے ہیں، یعنی صحبت کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جانتے بوجھتے ہوئے صحبت کرنا اور روزہ یاد بھی تھا، تو ایسی کنڈیشن میں میاں اور بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان دونوں کو روزے کی قضا عید کے بعد رکھنی ہوگی، اور روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ اور روزے کا کفارہ ہے یا تو 60 روزے مسلسل اور کنٹینیو رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ میاں پر الگ کفارہ ہوگا، بیوی پر الگ کفارہ ہوگا۔ یہ ہے حافظ عارف صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا دیجیے گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، سیم ایک ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہوتی ہے۔ جب نماز کھڑی کی جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں، اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے یعنی ٹنڈی کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر جو ہے چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرأت کرے، قرأت مکمل ہونے کے بعد
بقیہ رکعت یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ دوسری نمازوں کی طرح ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرأت کرے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور پھر دوسری نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دیتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، خطبے یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے جو ہیں کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے گا، اور عیدین کے خطبے اور ان میں تکبیرات سے متعلق بھی باتیں ہیں، وہ اسی خطبوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ لہذا خطبہ پڑھنا مشکل تو نہیں ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، دونوں خطبوں میں اللہ کی حمد و صلات ہوتی ہے اور چند آیات پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ بہرحال عیدین کے خطبوں کی ابتدا اور انتہا اور درمیان میں تکبیرات پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، یعنی خطبے کے شروع میں تکبیرات پڑھیں، خطبے کے درمیان میں پڑھیں، خطبے کے آخر میں پڑھیں، دونوں خطبوں کے درمیان میں، شروع میں اور آخر میں تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کے خطبوں میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے، یہی عید کی نماز کا طریقہ ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے مسئلے کو خود سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اور پھر عید کی نماز اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اپنے مقتدیوں کو اس کا طریقہ، اس کی نیت خوب اچھی طریقے سے سمجھا دے تاکہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ سعودی عرب سے ہیں سارہ، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک ہو۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ سعودی میں جو ہے جمعے کی عید ہوئی ہے، انڈیا کے مقابلے میں، انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں 1 دن پہلے ہو گئی ہے، اس لیے یہ سارہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو عید مبارک، آپ کو بھی تمام خوشیاں زندگی کی مبارک ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہو تو کہنے لگی میں سعودی عرب میں رہتی ہوں، میں انڈین ہوں، میں یہیں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں پلی بڑی ہوئی ہوں، مجھے میری خالہ نے آپ کا نمبر دیا ہے 3 سال پہلے 2020 میں، اور جب سے میں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ اچھے آپ سوالوں کے جواب مجھے بتا دیتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتا دیتے ہیں، جزاک اللہ اتنی محبتوں کے لیے۔ یہ بتا نہیں دیتا بلکہ یہ میرا کام ہے، اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی یہ بات جو ہے بری لگتی ہو کہ میں بر وقت جواب نہیں دے پاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کو، میری اسلامی بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری جان کو بھی بہت سارے میرے کام ہیں، میں خود میرڈ ہوں، شادی شدہ ہوں، اور بھی میرے اوپر کام ہیں، تو بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بر وقت نہ دے پاؤں، لیکن ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں کہ آپ کے سوالات کے جوابات کو بالکل ہی نہ دوں۔ اس لیے اگر کبھی لیٹ اپیٹ ہو جایا کریں تو آپ اگنور کر دیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں، چشم پوشی سے کام لے لیا کریں۔ یہ شمع ملک ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو آن لائن دینی تربیتی کورس کراتے ہیں وہ خواتین کو، وہ کب سے سٹارٹ ہوں گے اور ان کی فیس کیا ہے اور کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ جی ہمارا آن لائن تربیتی کلاس، جو دینی تربیتی کلاس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں نے 3 بیچ 3 منتھ کے اور 2 بیچ جو ہیں 6 منتھ کے میں پڑھا چکا ہوں۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو 3 منتھ کے 3 بیچ ہیں، وہ 3 بیچز میں نے وہاں پر پڑھائے تھے جہاں میں اس سے پہلے پڑھایا کرتا تھا۔ ایک یوٹیوبر ہیں اور ان کا نام بڑا مشہور ہے، بہرحال وہ پہلے مجھ سے میری خدمات لیا کرتے تھے، تو میں نے ان کے یہاں پر رہتے ہوئے 3 بیچ 3 منتھ کے وہیں پڑھائے ہیں، اور 2 بیچ جس میں سے 6 منتھ کا ایک بیچ میں نے ان کے انڈر میں رہتے ہوئے پڑھایا ہے، اور ایک بیچ میں نے خود نومبر میں یا اکتوبر میں شروع کیا تھا اور وہ الحمدللہ پورا ہو گیا، اور اب پھر میں انشاءاللہ 3 منتھ بیچ جو ہے شروع کرنے والا ہوں، اور اس کو میں 10 مئی یا 12 مئی میں شروع کروں گا اور آپ کو اطلاع بھی دے دوں گا، لہٰذا آپ تب تک کے لیے انتظار کریں
اور یہ اور بھی انہوں نے آڈیو بھیجی ہے، اس کو سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، انشاءاللہ میں آپ کی اس کورس کو جوائن کروں گی اور میں انشاءاللہ گروپ بھی کریٹ کر لوں گی، بس آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ کب کرنا ہے، اور آپ ان لڑکیوں کے نیم بتا دینا، میں ان کو ایڈ کر لوں گی۔ اور آپ یہ کورس نا 15 مئی کے آس پاس اسٹارٹ کر دینا، کیونکہ ابھی عید کے بعد تھوڑا بیزی رہیں گے، گیسٹ وغیرہ آئیں گے گھر پر اور ہمیں بھی کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے گھومنے کے لیے، تو آپ 15 مئی کے آس پاس اسٹارٹ کر دینا اس کو۔ اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے دین سیکھنے کا، ورنہ میں بھی بہت بیزی رہتی ہوں، سلائی کا کام ہے ہمارا، پورا دن سلائی کرتی ہوں، تو اسی لیے، لیکن مجھے دین سیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے بس میں یہ کورس۔ ماشاءاللہ جن بہنوں کو دین سیکھنے کا شوق ہے، انشاءاللہ ہم ان کے شوق کو پورا کریں گے اور شرمندہ تعبیر کریں گے، اور یقین جانیے آپ نے جو توقعات ہم سے قائم کی ہیں، ہم انشاءاللہ ان توقعات پر کھرے اتریں گے۔ اور رہی ہے بات کہ آپ جو ہے اپنا دینی تربیتی کورس کا جو نیا بیچ ہے اس کو 15 مئی کے بعد شروع کیجیے گا۔ جی ہاں، 10 مئی میں تو میں اعلان نکالوں گا، اس میں جو ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ایڈمیشن لے لیں، اور میرے واٹس ایپ پر پرسنل میں مجھے رابطہ کر لیں اور اپنا ایڈریس وغیرہ دے دیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کورس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 15 مئی کے بعد یہ نیا جو بیچ ہوگا وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہنا ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، میری ننند نے مجھ سے بولا تھا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، ان کے کبھی بھی پوٹی کرنے میں بلڈ نہیں آیا، لیکن کل پہلی بار آ گیا، تو کیا وہ ناپاک ہو گئی؟ وہ نہا بھی لی، پھر سے پوٹی میں آ گیا، تو کیا پھر سے انہیں نہانا پڑے گا؟ آپ ان کا سوال بتا دیں، انہوں نے کل بولا تھا مجھے یاد نہیں رہا، آج پھر سے ان کا کال آ گیا، تو آپ پلیز جلدی بتا دیں۔ دیکھیے پوٹی اور پخانے کے راستے سے پخانے کے ساتھ بلڈ اور خون آئے تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو تو واقعی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پوٹی کرنے سے بیت الخلاء پیشاب و پخانہ بدن سے نکلا تو جو ہے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے پیشاب پخانے کے راستے کی جگہ سے کوئی اور ناپاک چیز نکلی، جیسے کیڑا ہے یا پھر جو ہے خون ہے یا کچھ اور نکلا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ان کو نہانا ان پہ فرض نہیں ہوا تھا، ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائیں، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بواسیر وغیرہ ہو گئی ہو، کسی طریقے سے کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے، بہرحال علاج سنت ہے، علاج کرائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر دوبارہ آ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جب ناپاکی نہیں ہوئے، جب پوٹی کرنے جائیں اور پخانے کے راستے خون نکلے تو ایسی صورت میں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثاقب سر ہیں، لیکچرار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے مفتی صاحب۔ جی انشاءاللہ کروں گا۔ مفتی صاحب رمضان میں نیا قرآن پڑھ سکتے ہیں جو رمضان کے بعد پورا ہو؟ جی ہاں، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ نے رمضان میں کوئی قرآن شریف پورا کیا، جو شروع کیا، اور رمضان کے دن گزر گئے اور وہ قرآن مکمل نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ثواب کو بخشنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے پورے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ پورے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک سورت، 2 پارے، 4 پارے جتنا بھی پڑھا ہے اس کا ثواب بغیر بخشے ہوئے آپ کو تو مل گیا، لیکن آپ اگر کسی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کو بخشنا چاہ رہے ہیں، اس کا ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے پورے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جو قرآن آپ نے رمضان المبارک میں شروع کیا تھا اور وہ رمضان میں مکمل نہیں ہو سکا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو رمضانوں کے بعد بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ جی یہ خواب ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک لیڈی ہیں، انہیں بریسٹ چھاتی کا کینسر ہے، لاسٹ اسٹیج ہے۔ ان کے دیور نے خواب دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، مسجد فل ہے، 3 آدمی جن کے فیس پر بہت زیادہ نور ہے،
انہوں نے کہا ہم نماز کہاں پڑھیں؟ تو ان کے دیور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ نماز کے لیے ان لوگوں نے دیکھا کہ اس لیڈیز کا بیڈ باہر دروازے کے پاس ہے، تو انہوں نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہ واپس چلے گئے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ جن بہن کی یہ خواب دیکھا ہے وہ جو ہیں لاسٹ اسٹیج پر ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ان کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اس خواب کی تعبیر میں یہی اشارہ دیا گیا ہے کہ ان کے دیور کو چاہیے کہ گھر میں ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور احادیث میں آیا ہے کہ 3 ایسے گھر ہیں جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ گھر جس میں لوگ ناپاک رہتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے وہ گھر جس میں کتا پالا گیا ہو، کتا موجود ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسرا وہ گھر جس میں جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ انسان کی ہو کسی جانور کی ہو، انسانوں میں عام انسان کی ہو یا کسی ولی اللہ کی ہو یا کسی اپنے رشتہ دار کی ہو، بیٹے کی ہو، بیٹے کے برتھ ڈے کی ہو، خود اپنی شادی کی اینیورسری کی ہو، تو یہ تصویریں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس خواب کے ذریعے سے تنبیہ کی گئی ہے اپنے گھر میں ان چیزوں کو نکال باہر کیجیے گا جس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ مولانا امین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی کو مرا ہوا جانور کھلاتے ہیں، کھلانا غلط ہے۔ دیکھیے ایک جانور مردار ہے، اس مردار جانور کو شریعت میں اس کو مال نہیں مانا گیا، لہٰذا اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ کسی غیر ایمان والے کو چونکہ وہ مردار کھا لیتے ان کو دے بھی نہیں سکتے، وہ از خود اٹھا کے لے جائیں تو الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے مردار یعنی اپنی نیچرلی موت، کوئی جانور مر گیا، مرغی ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ مر گئی، اب اس کو ایک طرف ڈال دیا اور کوئی جانور آ کر خود کھا لے، بلی کتا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کھا لے۔ لیکن از خود مرا ہوا مردار جانور گھر میں پلی ہوئی پالتو بلی کو کھلانا درست نہیں ہے۔ جی یہ رئیس ملک ہیں، ان کا سوال ہے، ان کا سوال آڈیو میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب فطرے کے بارے میں بتا دیجیے کتنا نکلے؟ فطرہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ فطرے کے بارے میں بتا دیجئے کتنا نکلنا ہے۔ فطرہ جو ہے اگر آپ گیہوں سے نکالتے اور عموماً گیہوں سے ہی نکالتے تو احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے فطرے کی نکالی جائے گی۔ ہم نے اپنے شہر میں 60 روپے رکھی ہے پر پرسن، فطرہ جو ہے 60 روپے ہے، لہٰذا گھر میں جو بڑا ہے مرد ہے وہ اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس پر فطرے کا نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب یا اس کے مالیت کا وہ مالک ہے تو پھر ایسی صورت میں صدقہ فطر اس پہ واجب ہے۔ بیوی کے پاس اگر مال ہے تو بیوی اپنا صدقہ فطر خود نکالے۔ ہاں بیوی کے اوپر اپنی بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، اس کا اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے، اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے نکال دے تو ادا ہو جائے گا۔ یہ صائمہ ہیں باغپت سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بخار کی وجہ سے تراویح پڑھنے کی ہمت نہ ہو یا تراویح پڑھ نہ پائیں تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ جی ہاں، تو تراویح کا حکم یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہلاتا ہے جس کو پیارے آقا نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی بغیر عذر اور پرابلم کے نہ چھوڑا ہو۔ ہاں اگر کیا ہے کوئی عذر اور پرابلم آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا ہو، اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، ہمت بالکل ہی نہیں ہے، طاقت اور سکت نہیں ہے، یا دوا کھا کر ایسی غفلت طاری ہوئی کہ تراویح پڑھ ہی نہ سکے، تو ایسی صورت میں اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ جو ہے وہ اس پر گناہ نہیں دے گا۔ اس پر سنت موقدہ کو چھوڑنے کا، جو بلا عذر چھوڑنے کا گناہ ہے، وہ انشاءاللہ نہیں ملے گا۔
یہ اویس خان ہیں، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ان کا سوال سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ ایسا ہے مطلب ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہے کہ مطلب جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اور مسئلہ معلوم کرا تھا، جو کہ انہوں نے کپڑے بنوا لیے تھے اپنے لیے، ان کے کپڑے ڈلے ہوئے تھے عید سے پہلے سلنے کے لیے۔ اب وہ مسئلہ آ رہا تھا کہ جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے اس کے یہاں پر عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اس لیے میں نے آپ سے معلوم کرنا ضروری سمجھا تھا یہ بات کو۔ ہاں، یہ بہت مسئلہ ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو جائے اور انتقال کے چند دن بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد یا 10-15 دن کے بعد کوئی اسلامی تہوار پڑے، مثلا عید یا بقرہ عید پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اہل میت کے اہل خانہ وہ تہوار نہیں مناتے ہیں اور اس کو کوئی شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے ویڈیو مستقل بنائی ہے، ہمارے چینل پر دیکھ لیجئے گا، لیکن اس کا جواب یہاں بھی آپ سماعت فرما لیجئے گا کہ بھئی اگر کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہو جانے کے بعد جو ہے 3 دن تک سوگ ہے اور 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے، 3 دن گزر جانے کے بعد جو چاہیں کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے نئے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ صرف سوگ جو ہے اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کا غم جو ہے 3 دن منایا جائے، اس سے زیادہ نہ منایا جائے، لہذا 3 دن کے بعد 10 دن 20 دن کے بعد بھی سوگ منایا جائے یا کیا ہے تہوار نہ منایا جائے یا کپڑے اپڑے نئے نہ پہنے جائیں، تو یہ جو ہے رسمی باتیں ہیں، شریعت کا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ شریعت تو صرف یہ کہتی ہے کہ بعد مرنے کے 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ کا سوگ اسلام میں درست نہیں ہے۔ یہ شیخ ناگور بھی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج صبح 3 بجے تک جگنے کے بعد دعا سے فارغ ہوئی، وہ فارغ ہو کر میں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹی تھی، جب اچانک سے خواب میں ایک بڑا ڈراؤنی سانپ مجھے نظر آیا۔ وہ سانپ مجھے دیکھتا رہا مگر میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی، مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے بعد یہ ڈراؤنی سانپ نظر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پلیز مفتی صاحب جی مجھے بتائیے مہربانی کر کے۔ مفتی صاحب جی سمجھ نہیں آیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیے یہ خواب جو دیکھا ہے وہ خواب جو ہے ایسے وقت میں دیکھا گیا ہے جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، کیونکہ شب قدر میں 3 بجے تک جاگنے کے بعد اگر آپ سو گئے اور پھر اٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جو خواب دیکھا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو سمجھ لیا جائے کہ جو سانپ ہیں یا اس طریقے سے جو خواب ہیں جس میں ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، یا پھر اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد زیادہ دل میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا تیری پناہ چاہتی ہوں، اے اللہ اس خواب کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ حافظ شاہ نواز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب روزے کی حالت میں کلیان دنت منجن سے دانت مائنا کیسا ہے؟ ایک منجن سے ٹوتھ پیسٹ سے روزے کی حالت میں دانت مائنا مکروہ ہے، اس لیے نہیں مائنا چاہیے۔ دانت میں خون آتا ہے تو ایسی صورت میں تب بھی جو ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ یہ عبدالسلام ہیں، عبدالسلام صاحب نے کچھ سوال کیے ہیں، ان کے جوابات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ بخیر ہوں گے، اللہ آپ کی علم میں اور عمر میں بے فنا برکت عطا فرماوے۔ مجھے ایک جانکاری چاہیے تھا کہ میری شادی ہوئی ہے اہل حدیث میں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ آپ جب فرض نماز پڑھیں امام صاحب کے ساتھ تو آپ مقتدی کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، باقی کوئی سورہ نہیں، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، چاہے زندگی بھر
امام کے پیچھے نماز پڑھے رسول فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا ان کا کہنا ہے میرے سسرال والے کا۔ ہم نے کہا کہ بھائی میں تو امام کے تابع ہوں، امام کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر امام کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے ساتھ رہتے تو پھر مقتدی تو کوئی تکبیر بھی نہیں پڑھے، امام تو تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سمی اللہ حمیدہ وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو پھر مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا تھوڑا کچھ آپ اپنی طرف سے، ہم کو تو بولنے نہیں آتا ہے لیکن آپ اپنی طرف سے حدیث کا حوالہ دے کر کے تھوڑا اس کو مجھے آڈیو میں تھوڑا بتائیے تاکہ میں ان کو کہہ سکوں کہ فلاں حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تنہا پڑھیں گے تو پھر سب کچھ پڑھنا ہے، لیکن جب امام کے ساتھ پڑھے تو کیا مقتدی کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے بعد جی ان کا سوال آپ نے سمجھ لیا ہے، تو دیکھیے گا ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے ہے، اور امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے دوسری حدیث ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ الامام، جس کا کوئی امام ہو تو قراءۃ الامامی، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو امام کے پیچھے قرآن کریم امام پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے امام کے پیچھے مقتدی صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، نہ الحمد پڑھے گا نہ سورت پڑھے گا، نہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں جب امام زور سے جہری نماز یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں زور سے پڑھ رہا ہے تب بھی نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر یہ سری نمازیں، اس میں امام آہستہ پڑھتا ہے تب بھی مقتدی امام کے پیچھے سبحانہ پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، الحمد اور سورت نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو تیسری اور چوتھی میں دوسری آخر کی، ان دونوں میں بھی امام الحمد پڑھے گا، وہ بھی سنت ہے، لیکن مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ اب آپ کے سسرال والوں نے یہ سوال کیا کہ اگر امام کی اتباع ہی کرنی ہے تو امام کی اتباع میں اور امام جو پڑھ رہا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے الحمد اور سورت کے معاملے میں، تو تم اتحیات کیوں پڑھتے ہو، تم تکبیرات کیوں کہتے ہو، تم سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھتے وقت کیوں کہتے ہو، تم رکوع میں سبحان ربی العظیم کیوں کہتے ہو، تم سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے کہ یہ سب جو ہیں عمل پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لہذا سورہ فاتحہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے امام کے ساتھ کتنی بھی نمازیں پڑھ لی جائیں، یہ ان کی حدیث فہمی میں کوتاہی ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں۔ یہ حدیث ہر جگہ چسپاں نہیں ہوگی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بلکہ احادیث میں کو ملایا جائے حدیث کے ذخیرے میں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو کر سمجھ میں آ جائے گی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ اس شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور یا امام، لیکن جو مقتدی ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دوسری حدیث اور آیت قرآنیہ ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ جس کا کوئی امام ہے یعنی کوئی بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت سمجھی جائے گی، یعنی مقتدی کو الحمد اور سورت نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآنی حکم یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے، اس وجہ سے مقتدی پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ مین پوری سے ہاشم ٹیلر صاحب وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرے کمائے ہوئے پیسوں کا اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کمائی کا کس حساب سے حساب ہوگا اور کمائی کے میں کس پر خرچ کروں جس کا حساب اللہ نہیں لے گا؟ دیکھیے گا مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال یہ نعمت ہے اور اللہ اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یہ نعمت تم نے کس ذریعے سے حاصل کی؟ تو مال کے بارے میں سب سے پہلا حساب و کتاب یہی ہوگا کہ مال کن طریقوں سے، کن اسباب سے، کن وسائل سے تم نے حاصل کیا،
کیا وہ وسائل اور طریقے جائز تھے؟ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا آپ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بزنس کیا، تجارت کی، اس میں نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کا حق مارا، نہ جھوٹ بولا، نہ کچھ اور کیا، بلکہ آپ نے شرعی اعتبار سے جو بزنس اور کاروبار کرنے کا طریقہ ہے اس کے اعتبار سے آپ نے مال کو کمایا، تو آپ پہلے سوال میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو سوال اس کے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے جوئے سے، سٹے سے، کسی کا حق مار کے، کسی چوری کر کے، کسی سے لوٹ کر آپ نے مال حاصل کیا، تو یہ سب وہ طریقے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا اور اللہ کو ناپسند تھا۔ لہذا اگر اس طریقے سے مال حاصل کیا ہوگا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو تم نے مال حاصل کیا تھا اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کیا؟ کیا اپنے غرور اور فخر کو نمایاں کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں میں جو ہے تقسیم کرتے رہے، داتا بنے رہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے مال میں تمہارا سب سے پہلا حق تمہاری اپنی ذات کا ہے، پھر آپ کی ذمہ داری میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن، جو بھی آپ کی کسٹڈی میں رہتا ہے، جن کی پرورش اور ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، آپ ان پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان پہ نہ خرچ کر کے جو ہے گناہوں کے کام میں خرچ کریں گے تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اپنے رشتے داروں میں، عزیز و اقارب میں جس کو ضرورت مند سمجھیں اور بر وقت جس کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں اس کی ضرورت پوری کریں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے علماء دین اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور دینی تعلیم کو عام کرنے والے اور دینی کاموں میں لگے ہوئے لوگ اگر آپ کی مدد کے ضرورت مند ہیں اور آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو مدد کرنا چاہیے۔ یہ سب آپ کا خرچ کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ محمد فردین کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا لال رنگ کا امامہ اور پگڑی باندھی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لال اور کالے کپڑے ہیں مرد کے لیے، پورا لباس لال ہو، پورا لباس کالا ہو، اس کو مکروہ فرمایا ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا لباس ہے جس میں لال بھی ہے اور ادر کلرز بھی ہیں تو اس کو پہن سکتے ہیں، یا پورا لباس ہے لیکن جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں دو دھاگوں سے وہ کپڑا بنتا ہے، ایک تانا ہوتا ہے، لمبائی میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ تانا ہوتا ہے، جو چوڑائی میں جو دھاگا ڈلتا ہے وہ بانا ہوتا ہے۔ تانا جو ہے کم ہوتا ہے، بانا زیادہ ہوتا ہے۔ تانا اگر لال رنگ کا ہے، بانا کسی اور کلر کا ہے، تب بھی ایسا لباس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پگڑی ہے تو لال استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لال یمنی چادر کو استعمال کیا ہے، لہذا جائز ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سفید کپڑے کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، سفید ہی کپڑا عزیز ہونا چاہیے۔ چنانچہ میرا خود اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، مجھے اپنے ہوش کے سنبھالنے کے بعد مجھے کبھی یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے کوئی رنگین کپڑا پہنا ہو، میں سفید ہی کپڑے پہنتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ میں کبھی کبھی کالی کوٹی سردیوں میں پہن لیتا ہوں، صدری پہن لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے محمد فردین صاحب کا کہ مفتی صاحب بالوں پر ریمونڈنگ کرانے سے نماز ہو جائے گی؟ ریمونڈنگ کیا ہے؟ بالوں میں جو ہے جیل ویل لگانا یا کسی طریقے سے کوئی چیز ایسے لگائے جائے یا اس کو گول کر لیا جائے یا اس کو کسی مشین کے ذریعے سے کچھ بھی کر لیا جائے، اس میں ناپاک چیز نہیں ہے، جیل ہے، پاک ہے، یا کچھ اور چیز ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ ناظم بھائی ہیں، یہ ہمارے وائی فائی کے لگانے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کا نصاب کیسا رہے گا؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 52.5 تولہ چاندی اور 7 تولہ سونا۔ اگر کسی کے پاس سونا ہی ہے، کیش بالکل نہیں ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سونا 7 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 تولے سے کم رہا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے ذرا سی بھی کم ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ عام طور پہ یہ شکل نہیں ہوتی، جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہم سب کے ساتھ کہ تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا گولڈ سونا ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تو ایسی صورت میں سونا، چاندی
اور کیش یا دوسرے ملک کی کرنسی یا سامان تجارت، ان سب کی مالیت کو دیکھیں گے۔ اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت میں بیٹھ جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور سال گزر جائیں گے تو زکوٰۃ آپ کو دینا بھی پڑے گی۔ یہ صوفی صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ گھر میں جاندار کی تصویر لٹکانا حرام ہے، تو جو تھیلی ڈبوں پر تصویر ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ہم آج جو بھی چیز لے کر آتے ہیں، شیمپو لے کر آئیں یا تیل کا پاؤچ لے کر آئیں، شیمپو کا ڈبہ ہو یا تیل کا پاؤچ ہو، صابن کا ریپر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تصویر اس قدر عام ہو چکی ہے کہ تصویر سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس سے مراد کون سی تصویر ہے؟ اگر یہ تو عام چیز لیا جائے کہ کوئی سی بھی تصویر جاندار کی گھر میں نہیں ہونا چاہیے، تو شاید ہی ہم میں سے کسی کا گھر بچے جس میں رحمت کے فرشتے جو ہے آتے ہوں، کیونکہ ہر ایک کے یہاں پر کسی نہ کسی چیز کی شکل میں جاندار کی تصویر موجود ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ تصویر جو ریسپیکٹیبل ہو، جس کا مان سمان کے ساتھ، جس کو تعظیم کے ساتھ دیوار پہ لگایا جائے، اس کو بہت اچھی طریقے سے احتیاط سے رکھا جائے، وہ تصویر مراد ہے۔ ایسی تصویر کسی گھر میں ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ البتہ رہا جو کھانے پینے کی چیزیں، شیمپو ہے، صابن ہے، تیل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تصویریں بنی آتی ہیں، لیکن ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہم، نہ ان کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا چیز کے استعمال ہو جانے کے بعد صابن کا ریپر بھی ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے، شیمپو کا، تیل کا جو پاؤچ ہوتا ہے اور اس پہ جو تصویر جاندار کی ہوتی ہے، اس شیمپو کے پاؤچ سے شیمپو نکالنے کے بعد، تیل کے پاؤچ سے یا تیل کے ڈبے یا شیشی سے تیل کے ختم ہو جانے کے بعد ہم سب کو کباڑے میں ڈال دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ بنی ہوئی تصویر مقصود نہیں ہوتی، نہ ان کا ریسپیکٹ ہوتا ہے، نہ ان کا احترام ہوتا ہے۔ لہذا جب ان کا احترام بھی نہیں ہوتا ہے تو اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں آنے سے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جی، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا، کیا مستورات روزے پورے رکھنے کے لیے حیض روکنے کی دوا لے سکتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے گا کہ روزے جو ہیں رمضان کے مہینے کے فرض ہیں۔ جو لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ 30 روزے فرض ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ 30 روزے فرض نہیں ہیں، رمضان کے مکمل مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ اب مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہماری کچھ بہنیں، ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 30 روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں اور 30 ہی روزے فرض ہوتے ہیں۔ کسی دفعہ رمضان کا چاند 29 کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، گناہ ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ روزے ایک مہینے کے فرض ہوئے ہیں، 30 روزے فرض نہیں ہوئے۔ اب ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ہے، کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں، کچھ بھی نہ چھوٹے، لیکن اس کے جو مخصوص دن ہیں، جو ماہواری کے دن ہیں، پیریڈز کے دن ہیں، وہ اگر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے روزہ چھوٹ جاتے ہیں، اور شریعت اس وقت روزہ رکھنے کو منع کرتی ہے اور روزہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور اس کی خواہش یہ کہ پورے مہینے کے وہ روزہ رکھے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے پیریڈز کو روکنے والی اور مانے حیض جو ادویات ہیں ان کا استعمال کر لیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ حیض کا خون بند کرنے کے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کرنا جائز تو ہے، مطلب کہ جائز ہے، اگر کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر یہ کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے ڈاکٹری لحاظ سے یہ عورت کے لیے نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے۔ جو حیض کو روکنے کے لیے جو بھی ادویات کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ماہواری کے ایام میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، بے قاعدگی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو
ان ایام میں مخصوص ماہواری کے دنوں میں معذور رکھا ہے، ان دنوں میں نہ نماز ہے اور نہ روزہ ادا کرنے پر کوئی مواخذہ اور گرفت ہوگی، تو بہرحال نماز معاف ہے۔ البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے عورت کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی عورت اگر حیض کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جائیں تو یقین جانیے اس کے روزے رکھنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھ سکتا تھا لیکن روزہ نہیں رکھا اور یوں ہی چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں آیا کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے اور پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی روزے رکھے جائیں، تب بھی اس رمضان کے روزے پر ملنے والے ثواب کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہاں البتہ اس اصول سے وہ خواتین نکلی ہوئی ہیں جو اپنے معذوری اور مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگر وہ عید کے بعد ان روزوں کی قضا کرتی ہیں تو یقیناً ان کو پورا اجر و ثواب ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے مشقت اٹھانے اور گولی دوا کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ رمضان میں خاص دنوں میں کے دوران روزے چھوڑ دے اور پاکی کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ البتہ اگر کسی عورت نے حیض آنے سے پہلے دوا کھائی جس سے حیض کا خون بالکل نہیں آیا، پورے مہینے نہیں آیا، اور جو ہے تو جب تک وہ خون جاری نہ ہو وہ عورت پاک ہی شمار ہوگی اور ان ایام میں نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی اور اس کا نماز اور روزہ ادا بھی ہو جائے گا۔ یہ حکم شادی شدہ اور کنواری دونوں طرح کی عورتوں کے لیے ہیں، دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جی یہ آسام سے ہیں، ان کا سوال کیا ہے اس میں پھر سنتے ہیں، ان کو آڈیو میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ تحقیق کرنا ہے۔ جیسے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ سے جو ہمارے متولی صاحب ہیں وہ مجھ سے پیسے قرض لیا ہے، وہ یقینی طور پہ دیں گے ہی، اور جیسے تراویح کا ہدیہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی متولی صاحب کے پاس جمع تھا، تو وہ مجھ سے بات کر کے کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میں اپنے کام میں لگا لیتا ہوں اور مکئی کٹنے کے بعد جو قرض پیسے لیا ہوں اور یہ جو ہدیہ ہے یہ ملا کر کے ہم واپس کر دیں گے، تو کیا آپ مجھ کو وہ قرض اور یہ جو ہدیہ والی پیسہ ہے اس کا بھی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا کہ یا صرف وہ جو پیسہ قرض لیا ہے ان کا بھی ادا کرنا ہوگا؟ جی ہاں، آپ یہ امام صاحب ہیں کسی جگہ کے، غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تراویح میں جو ہدیہ ملا تھا اس ہدیے کی رقم کو میں نے متولی صاحب کو ان کے مطالبہ کرنے اور ان کو کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے مانگ لی اور کہا جب آپ کو ضرورت ہو مجھ سے لے لیجئے گا، تو انہوں نے دے دی، اور اس سے پہلے بھی متولی صاحب ان سے قرض لے چکے ہیں، تو قرضے کی رقم اور تراویح میں جو ہدیہ ملا تھا اس کی رقم جو ہے متولی صاحب کے پاس انہوں نے جمع کر دی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ یا تو ان کی زکوٰۃ ابھی ادا کر دینے سے، جو رقم متولی کے پاس بطور قرض رکھی ہے یا بطور امانت ہدیہ تراویحوں کا ہدیہ رکھا ہوا ہے، ان کی زکوٰۃ اگر ابھی ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ابھی ادا نہیں کی تو جب متولی صاحب وہ قرضے کی مال قرضہ اور امانت جو تراویحوں کے ہدیے تھا اس کو جب واپس کریں گے تو ایسی صورت میں تب زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، اور جتنے سالوں تک وہ متولی صاحب کے پاس رہی ہیں اتنے سالوں کا حساب لگا کر جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ شمائرہ شاہین ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے، کیا اپنے ماں باپ کو پانی پلاتے وقت صدقے کی نیت کری جا سکتی ہے؟ بالکل صدقے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، نیکی ہے، لہذا ماں باپ کی جو خدمت کر رہے ہیں، جو ان کو کھانا دے رہے ہیں، جو ان کو پانی دے رہے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کے سر میں تیل لگا رہے ہیں، ان کے کپڑوں پر پریس کر رہے ہیں، یہ سب کام اگر ان پر ثواب کی امید سے اور ثواب کے توقع پر کی جائے تو یقیناً اس پہ ثواب ملے گا۔ لیکن ایک وہ کام ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے میں کر رہا ہوں،
ان کو کھانا بھی دے رہا ہوں، ان کو کپڑے بھی چینج کرا رہا ہوں، ان کی تو خدمت بھی کر رہا ہوں، سیوا بھی کر رہا ہوں، لیکن ان کو وہ یہ کام صرف اور صرف عادت اور روٹین کے اعتبار سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے اور تو میں کر رہا ہوں، تو ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ جو اس نیت سے بھی کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، ماں باپ کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، ماں باپ کو پانی بھی پلا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی دبا رہا ہے، ان کے کپڑے کا بھی خیال کر رہا ہے، ان کی آرام اور راحت کا بھی خیال کر رہا ہے، اور اس نیت سے کہ میرے اللہ نے ماں باپ کے ساتھ ان کا اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے بہت زیادہ راضی رکھنے کی تلقین کی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، نبی نے بھی کہا ہے، میں اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ ماں باپ ہیں مجھے کرنا ہے، لیکن میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے حکم دیا، میرے نبی نے حکم دیا ہے، اس نیت سے اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس پر جو ہے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کے مقابلے میں زیادہ ملے گا جو بغیر روٹین کے کر رہا ہے، بغیر کوئی ثواب کی توقع اور بغیر ثواب کی امید پر کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس شخص کو زیادہ ثواب ملے گا جو اللہ کے ساتھ ثواب کے یقین کے ساتھ اور اجر کے توقع کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ عارش ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ٹوائلٹ میں کیا دھوتے وقت کیا ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، روزے، بہت اچھا سوال ہے۔ روزے کی حالت میں جب ٹوائلٹ پیشاب پخانہ کرنے جائیں تو آپ دست جب لیں، آپ دست کا مطلب یہ کہ اس جگہ کو، پوٹی کو دھوتے وقت جو ہے استنجا جب آپ لیں، اس وقت سانس کو روک لیں، کیونکہ پانی وہاں لگتا ہے، اور سانس اگر نہیں روکیں گے تو اس کے ذریعے سے پانی اوپر جائے گا، معدے میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ عاطف صاحب ہیں، یہ کہنا ہے السلام علیکم، اکثر میں تقریر میں سنتا ہوں علماء کے اکارڈنگ کہ قرآن کو پکڑ لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے یا قرآن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم کے بارے میں آیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو زندگی دی ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں، قرآن کریم میں جو بھی کچھ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ یہ تو ہے یقیناً کہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی قرآن کریم کو پکڑنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ ایک تو قرآن کریم پر یقین رکھنا، دوسرا اس کو پڑھنا، تیسرا اس کو سمجھنا، چوتھا اس پہ سمجھے پر عمل کرنا، پھر عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو پکڑنے سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ کنزا خان ہے، ان کا سوال کیا ہے آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، انٹرویو میں جانا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ کام ہو جائے۔ انٹرویو میں جانا ہے اس لیے کنزا خان پوچھ رہی ہیں، ایسی کوئی دعا بتائیے یا وظیفہ بتائیے جس سے کام ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کرنا چاہیے، جد و جہد محنت کرنا چاہیے، جس کام میں جس لائن میں آپ کوشش کر رہے ہیں اس لائن کی تو تمام تر محنت اور تمام تر وسائل کو اختیار کر لیں، پھر وستعین باللہ اور اللہ سے مدد چاہیں۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہے۔ آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں اور آپ انٹرویو میں جانے سے پہلے سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل 111 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے انٹرویو کے لیے نکلیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یا پھر جو ہے اگر آپ ناپاک ہیں اور قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم کی آیت ہے 500 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر یا مغنی 111 مرتبہ جب آپ آفس میں پہنچے ہیں، جس آفس میں آپ کو انٹرویو دینا ہے تو اس آفس میں جانے سے پہلے 111 مرتبہ یا مغنی پڑھ لیں، اور اللہ سے لو اور یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو مل کر رہے گی۔ ارباز مکھن پور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایک بھینس میں کتنے حصے ہوں گے؟ عقیقے کے لڑکے کے کتنے ہوں گے اور لڑکی کے کتنے ہوں گے؟ ایک نے بتایا 7 لوگوں کے عقیقے ہوں گے ایک بھینس میں، ایک نے کہا کہ ایک بھینس میں 7 لوگوں کے حقیقہ ہو جائے گا۔ دیکھیے گا عقیقہ اگر بچوں کا کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا یعنی آپ خوشحال ہیں، مالدار ہیں، صاحب خوش خصال بھی ہیں آپ، تو ایسی صورت میں لڑکے کی طرف سے
اگر جانور کر رہے ہیں، چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ ہے تو 2 کریں، اور اگر لڑکی ہے تو اور چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری، 1 بھیڑ، 1 دمبا بھی کافی ہے لڑکی کی طرف سے۔ اور اگر بڑے جانور میں آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، یہ اس صورت میں جب کہ آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے چھوٹے جانوروں میں یعنی 1 بھی کافی ہوگا، 1 بکرا یا 1 بکری، 1 بھیڑ یا 1 دمبا۔ بڑے جانور میں 1 حصہ بھی کافی ہوگا، البتہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں، 7 لوگوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، 7 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر 7 بیٹے ہی بیٹے ہیں اور عقیقہ 7 کا کرنا تو 1 بھینس سے کر سکتے ہیں، اور اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو ایسی صورت میں اگرچہ جیسے کہ 3 کسی کے بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں تو 3 بیٹوں کے کتنے حصے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور 2 بیٹیوں کے 2 8 ہو جائیں گے، اور 8 بھینس میں ہو نہیں سکتے تو اس لیے مان کے چلیں گے 2 بیٹوں کے 2 ہو گئے، 1 بیٹے کا 1 ہو گیا، 2 بیٹیوں کا 1 ہو گیا، تو اس اعتبار سے 7 ہو گئے۔ بہرحال بڑے جانور میں کم از کم جو ہیں وہ 1 کی طرف سے بھی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ یہ فریحین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے اور کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دیں گے جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور اس سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس قسم کی کوئی بھی حدیث کتب حدیث میں تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں مل سکی ہے، اس لیے بلا تحقیق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہ بیان کیا جائے، بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ اس طرح کی کوئی بھی پوسٹ آئے تو آپ ہی کی طرح یعنی فریم بہن کی طرح آپ سب ویورز اور سب میں اسلامی بھائی اور بہنیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی دینی پوسٹ آئے تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، علماء سے پوچھ لیں۔